بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہمارا موضوع ہے شان مولا کائنات اور عقیدہ اہل سنت۔ برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وجود مسعود ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں کا سبب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں جو کفر اور الحاد کی تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے مسافروں کو صراط مستقیم پر لانے کا ذریعہ ہیں۔ اسلام کے جس تن آور اور مضبوط اور وسیع و عریض جس درخت کے سائے میں آج ہم پناہ لیے ہوئے ہیں، ان مقدس ہستیوں نے ان کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس دین متین کو تند و تیز ہواؤں، طوفانوں سے بچانے کے لیے اپنا گھر بار، جان اور مال، عزت و آبرو، دنیاوی منصب، حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو بھی راہ خدا کے اندر قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت سیدنا وہ ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنا مال، دولت راہ خدا میں خرچ کر دیا، غربت و افلاس کی زندگی گزاری، کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہے، اور ان میں سے بعض صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا اور دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ انہوں نے میدان جنگ کے اندر تیروں کا، تلواروں اور نیزوں کے زخم برداشت کیے، لیکن قربان جائیے ان حضرات کے پائے استقامت پر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں دنیا کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت عطا فرمائی کہ اے مقدس میرے حبیب کے صحابیوں، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازوال انہیں سند عطا فرمائی۔ ان حضرات کی خوش بختی کی معراج یہ ہے کہ یہ صبح و شام میرے آقائے نعمت مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء کا دیدار کرتے رہے، دن کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے اور رات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت کرتے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے حضور کی صحبت میں فیض یافتہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے شربت پیتے تھے، دیدار مصطفیٰ کے شربت پیتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کریم نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اپنے کانوں سے حضور کے قرآن کو سنا، حضور کی باتوں کو سنا، حضور کی یادوں کو دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے وسیلے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم الشان نام خلیفہ چہاروں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اور اسم گرامی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پر حضرت علی کا نام حیدر رکھا۔ اپنے اس نام کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، او میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی کا نام حیدر رکھا، جبکہ آپ کے والد جناب ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، اور جنگ بدر اور جنگ خندق اور بیعت رضوان اور تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اول من اسلم علی، فرمایا کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے بچوں کے اندر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی شان اور عظمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں عرش پر قدم رکھنے والے آقا کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اسعد علی اسعد علی من کی بیا، اے علی میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ، میرے کاندھوں پر علی چڑھ جاؤ اور کعبۃ اللہ کی اندرونی چھتوں سے بتوں کو گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں مبارک پر چڑھے تو آپ فرماتے مجھے خیال آتا تھا اگر میں چاہوں تو آسمان کے کنارے کو چھو لوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجرین اور انصار بھائیوں کے درمیان صلح فرمائی، ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ جب سارے بھائی بن گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حضور کے پاس آئے کہ آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، خالق کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت علی کی پشت کے اندر رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پیٹھ کے اندر، اس کی پشت کے اندر رکھی ہے، اور فرمایا کہ وہ جو محمد مصطفیٰ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی پیٹھ کے اندر رکھی ہے، حضرت علی کی پشت کے اندر رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل رسول وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس خطاب کا پس منظر کہتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، حضرت حسن اور حسین آئے تو حضور نے انہیں چادر کے اندر کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ آیت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک ستھرا کر دے۔ حضرت سیدنا صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اندر آپ کی ازواج مطہرات، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حسنین کریمین سب داخل ہے۔ ان آیات اور حدیث کو جمع کرنے سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ امام اہل سنت حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی منقول ہے کہ ان آیات میں اہل بیت کرام کو نصیحت فرمائی گئی کہ گناہوں سے بچیں اور تقوی اختیار کریں، کہ پابند رہیں گناہوں کو ناپاکی سے، اور پرہیزگاری کو پاکی سے فرمایا گیا، کیونکہ گناہ کا مرتکب، گناہ کرنے والا ایسا ہی گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے جیسے انسان ناپاکی کے اندر ملوث ہو، اور پاک رہنے والا، تقوی اور پرہیزگاری کا رہنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ پاکی کے اندر رہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر گناہوں کو ناپاکی سے اور نیکی کو پاکی سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حضرت علی کی محبت بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام دیگر اہل بیت سے محبت ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد اور ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ ایمان والو، رسول اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ فرمایا کہ ہاں تم اگر دینا چاہتے ہو تو میرے جو قرب کے اندر رہتے ہیں، جو میرے قریب رہتے ہیں، فرمایا کہ ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر ڈالو۔ اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ قرآن کریم نے کہا کہ الا المودۃ فی القربى، محبت اور مودت کے اندر فرق ہے۔ محبت یہ ہے کہ انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، مودت وہ ہے کہ اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر پانی سے یہ مچھلی کو مودت ہے، اب مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کو کہتے ہیں مودت۔ اور محبت وہ ہے کہ انسان کسی سے پیار کرے تو اس کے بغیر، پیار نہ بھی کرے اس کے بغیر انسان رہ سکتا ہے، لیکن مودت وہ چیز ہوتی ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ حضور نے فرمایا میرے قریبی رشتہ داروں سے جو میرے قریب رہتے ہیں، جو میرے در والے ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، صحابہ کرام یہ حضور کے در والے ہیں، اور یہ آل رسول یہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اس کے اندر تمام ازواج مطہرات بھی ہیں، حضور کی بیویاں بھی ہیں، حضور کی آل اولاد بھی ہے، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اسی طرح یہ جو حضور کی اہل بیت ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ مودت رکھو، بس مصطفیٰ یہی تم سے چاہتا ہے۔ تو حضرت علی کے ساتھ اور حضور کے ازواج کے ساتھ وہ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا کہ میں علم کے دروازوں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی علم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حضرت علی بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کے بغیر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ علم کو نہیں پا سکتا۔ جب تک حضرت علی سے کامل محبت نہیں کرے گا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ورثہ اسے نہیں مل سکتا۔ تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی کی جو ایمانی کسوٹی ہے، انشاءاللہ دوسری بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔